وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ مولانا کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ الحمدللہ۔ اچھا مولانا، یہ پردہ صرف عورتوں کے لیے فرض ہے کہ مردوں پر بھی کچھ ضروری ہے؟ لیکن جی پردہ تو دونوں پر ہی فرض ہے، وہ مرد ہو یا عورت ہو۔ اور مرد کے متعلق فرمائے یعلم خائنۃ الاعین، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میں آنکھ کی خیانت کو بھی جانتا ہوں۔ یار جس رب ذوالجلال نے آنکھیں دی ہیں اس کے ساتھ غداری، اس کی خیانتیں، اگر مرد مرد کے ساتھ خیانت کرے نا تب کیا ہے، کتنا انسان ناراض ہوتا ہے۔ تو کیا خیال ہے جو رب ذوالجلال کی دی ہوئی آنکھیں غلط استعمال کرے، خیانت کرے، تو رب ذوالجلال چھوڑ دیں گے؟ ہاں، عورت کے لیے احتیاط زیادہ ہے کہ اگر مرد اندھا ہی کیوں نہیں ہے اچھا، پھر بھی عورت پردہ اس سے کرے گی۔ مطلب یہ ہے کہ ضروری نہیں کہ صرف مرد عورت کو دیکھے تو پردہ کرے، عورت دوسرے مرد کو دیکھ ہی نہیں سکتی جو غیر محرم ہے، اس کو اچھا۔ دیکھنا ہی نہیں۔ کیوں؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی گھر میں تھی، ایک اور بھی حضور کی زوجہ محترمہ گھر میں تھی، حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم، وہ جو نبینہ صحابی ہیں جن کے متعلق عبس وتولی نازل ہوئی ہے، وہ حضور کے ساتھ حضور کے گھر میں آتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو فرمایا کہ پردہ کر لو۔ اب آگے سے امہات المؤمنین نے کیا فرمایا کہ یا رسول اللہ کیا وہ نبینے نہیں ہیں؟ حضور نے فرمایا افعم یا وانی، یہ تو نبینہ ہے، کیا تم بھی نبی نہیں ہو؟ حضور نے اتنا تنبیہ فرمائی۔ تو اس میں عورت کے لیے احتیاط زیادہ ہے بنسبت مرد کے کہ وہ اپنی حفاظت خود کرے، پردے کو لازم پکڑے۔ اب یہ ماحول چل رہا ہے حضرت کہ اب کوئی یونیورسٹی میں چلے جائیں، ویسے بھی بازار چلے جائیں تو ادھر تو کوئی پردے کا اہتمام ہی نہیں ہے۔ جب پردے کا اہتمام نہیں ہے تو اسی لیے عورت کی کوئی ویلیو بھی تو نہیں رہی نا۔ محترم عامر صاحب، جب عورت پردے کو ختم کرتی ہے نا اس وقت عورت کا زوال شروع ہو جاتا ہے، اچھا، عورت کی ویلیو ختم ہو جاتی ہے۔ اب یہی وجہ ہے پردہ نہ کرنے کی وجہ سے طلاق کی شرح کہاں تک پہنچ چکی ہے۔ بالکل، گھر گھر کے اندر طلاقیں ہو رہی ہیں، جس گھر کے اندر چلے جاؤ وہاں پر مطلقہ بیٹھی ہوئی ہے۔ اس میں جو مین کردار ہوتا ہے نا وہ بڑی معذرت کے ساتھ وہ یہی ہوتا ہے کہ بے پردگی سبب بنتی ہے۔ جی اس کے فلاں کے ساتھ تعلقات ہیں، یار تعلقات نہ بھی ہوں لیکن غلط فہمیاں تو پیدا ہو جاتی ہیں۔ جب شریعت کے اوپر عمل کیا جائے، پردہ کیا جا رہا ہے، جیٹ سے بھی، دیور سے بھی، اسی طرح ہر غیر محرم سے پردہ کیا جا رہا ہے، اب مرد بھی خوش، عورت بھی سکون میں ہے۔ جب پردہ نہیں ہوگا تو غلط فہمیاں ہوں گی، غلط فہمیاں ہوں گی تو بے چینی ہوگی، بے چینی یہی ہے کہ یا تو طلاق ہو جائے گی یا ہر وقت گھر والا گھر والی کے اوپر شک کرتا رہے گا، باپ اپنی بیٹی کے اوپر شک کرے گا، بھائی اپنی بہن کے اوپر شک کرے گا۔ اگر یہ پردہ کرتی ہے تو گھر والا بھی خوش ہے، بھائی بھی خوش ہے اور باپ بھی خوش ہے۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا اگر عورت پردہ کرتی ہے تو اس کی عزت اسی میں ہے۔ جی 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 ہاں، عزت کیونکہ اور عزت کی دائرے میں وہ آ جاتی ہے نا، لوگ ہر اپنا اس کے بھائی بھی عزت کرے گا، اس کے خاوند بھی اس کی عزت کرے گا، اس کا باپ بھی اس کی عزت کرے گا۔ جب باہر نکلے گی تو تب بھی اس کی عزت ہوگی، کیونکہ پردے والی لڑکی کو زیادہ دیر تک نہیں وہ ہوتے۔ بالکل بالکل۔ اب میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ کوئی عورت چاہتی ہے نا کہ میں باوقار اور معزز اور اسی طرح عزت والی نظر آؤں، ہر بندہ میری عزت کرے، ہر بندے سے مراد میرا سسر، میرا گھر والا، میرا بھائی، میرا باپ۔ اگر وہ یہ چاہتی ہے تو وہ پردہ کرنا شروع کر دے اور اس کو اللہ رب العزت عزتوں سے نواز دیں گے۔ اور جو عورت پردے کو ختم کر دیا ہے تو وہ اپنے آپ کو خود ذلیل کر رہی ہوتی ہے۔ تو اس لیے ضروری ہے، وہ اپنے آپ کو دوسروں کی نظر سے گرا رہی ہوتی ہے۔ صاف ظاہر ہے، جب دیکھیں نا اللہ پاک کے حکم کو پورا نہیں کریں گے، ہم اللہ پاک کے حکم کو اپنی نظروں میں کوئی ویلیو نہیں دے رہے تو لوگوں کی نظروں میں ہماری کیا ویلیو رہے گی؟ ٹھیک، اس کے لیے مرد کا کیا ذمہ داری بنتی ہے؟ مرد کو کتنی حد تک اپنا خیال رکھنا چاہیے پردے کا؟ ہاں، جہاں تک مرد اپنی کی بات، نظروں کا۔ ہاں، مرد کی بھی کچھ ذمہ داریاں بنتی ہیں۔ پہلے نمبر پر تو آپ نے دیکھا ہوگا بڑی معذرت کے ساتھ کہ مرد ہی ہوتا ہے جو اپنی بیٹی کو ادھورے کپڑوں میں لے کر جا رہا ہوتا ہے۔ یہ تو بہت زیادہ جی 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 اب یہ مرد ہی کا قصور ہے جس نے اپنی بیٹیوں کو اپنے گھر سے
हॉस्टलों के अंदर रखा हुआ है। बिल्कुल। यार ठीक है, तालीम हासिल करें, हम तालीम के दुश्मन नहीं हैं, हम तालीम की मुखालफत नहीं करते। तालीम अच्छी चीज़ है, तालीम जेवर है, और जेवर औरत के लिए जीनत है, औरत को तो देना चाहिए। लेकिन उस जीनत के चक्रों में बेटी को ऐसी जगह नहीं छोड़ना चाहिए कि बेटी क्या हो, शिकार हो जाए दरिंदों का। तो ये मर्द की जिम्मेदारी बनती है कि जहाँ तक हो सके अपने घर का तो कम से कम ख्याल करे, और दूसरों नहीं, इसमें तो ये भी आ रहा ना आजकल, अब स्कूल के लिए बच्चे जो तैयार होते हैं ना, वो कुछ और स्टाइल से तैयार होते हैं। अब मदरसे के लिए उसी बच्चे को भेज रहे हैं तो कुछ और स्टाइल से जा रहे हैं। देखना, ये जो आगे तालीमी सिस्टम है ना, उसमें तब्दीली है ना। एक वो है जो कहता ही यही है कि पर्दा करके आओ, कहता ही यही है कि भाई पैंट शर्ट पहन के आनी है तो कमीज भी पहन के आओ, ताकि आप बैठो या आप चलें तो आपका जो जिस्म है, आपके जिस्म की साख्त है, वो नज़र ना आए। और इसी तरह दीगर जो है वो कहते हैं नहीं, आओ ही इसी तरीके में कि आपके जिस्म की साख्त नज़र आए। और यहाँ पर बड़ी माजरत के साथ ये डोले दिखलाए जाते हैं, और इसी तरह जब पैंट पहनी जाती है तो पूरे जिस्म की साख्त नज़र आती है। तो ये चूँकि फ़र्क है, तो इसीलिए अब जिस तरह का आगे माहौल है, उसी माहौल को एक्सेप्ट करने के लिए उस तरह का लिबास पहन कर जाना पड़ेगा। अच्छा, तो मर्दों पर की मर्दों की जो नज़र है, इस पे कुछ याद? हाँ, मर्द जो है ये अपनी बहन की इज़्ज़त मर्द के हाथ में है, बीवी की इज़्ज़त भी मर्द के हाथ में है, माँ की इज़्ज़त भी इसी मर्द के हाथ में है। इसका मैं रेफरेंस के तौर पर एक आयत का सहारा लेता हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं अल-खबीसातु लिल-खबीसीन वल-खबीसूना लिल-खबीसात, कि ना गंदे मर्दों के लिए गंदी औरतें हैं और गंदी औरतों के लिए गंदे मर्द हैं। अब इसको खोल कर थोड़ा बयान करते हैं। अगर घर वाला जानी है तो फिर ये मुश्किल है कि घर वाली पाक हो। ये क्या है? मुश्किल हो। ये रेफरेंस अल्लाह पाक ने दिया है जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, जब तहमत लगी थी ना हज़रत आयशा पर। अच्छा। तो अल्लाह पाक ने फरमाया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप पकीज़ा हैं तो आपकी घर वाली भी तो पकीज़ा है, ठीक है ना। जब आप गंदे नहीं हैं, आप इतने शर्मीले हैं, इतनी शर्मीली एक कुंवारी लड़की नहीं है जितने शर्मीले हुजूर आप हैं, तो आपकी घरवालियों का क्या आलम होगा हया का। तो इससे ये हमें सबक मिलता है कि हम अगर किसी की बहन बेटी की तरफ नज़र उठा रहे हैं तो फिर वो मशहूर है ना, जैसी करनी वैसी भरनी, ना माने करके दे, जन्नत भी है जहन्नम भी है, ना माने मर के दे। तो अगर कोई किसी की औरत पर नज़र उठाता है या किसी की बहन पर या किसी की माँ पर, तो वो ऐसे ही है गोया के अपने बैग पर नज़र उठा रहा है। और हज़रत, ये औरत को किन लोगों से पर्दा करने चाहिए जो ज़रूरी हैं उसके लिए? हाँ, किन लोगों से पर्दा करना चाहिए? देखें, इनको आसान अल्फाज में कहा जाता है महरम से कोई पर्दा नहीं है, गैर महरम से पर्दा है। अब महरम गैर महरम क्या है? जिनसे निकाह हो सकता है औरत उनसे पर्दा करेगी, और जिनसे निकाह नहीं हो सकता, मसलन बाप है, भाई है, चचा है, मामू है, इसी तरह ससुर है, ससुर से भी निकाह नहीं हो सकता। अच्छा, ठीक है, ससुर से भी निकाह नहीं हो सकता, तो इनसे पर्दा भी ज़रूरी नहीं है। लेकिन आज के दौर में मज़ीद थोड़ी बात ऐड करते चलें। आज के दौर में अगर बहू नौजवान है और ससुर भी नौजवान है, तो फिर उनको तन्हाई नहीं इख्तियार करनी चाहिए। इसका ये मतलब नहीं कि वो आपस में पर्दा नहीं कर सकते तो तन्हाई इख्तियार करें। चूँकि फितने का दौर है आज के दौर में, तो उलमाए किराम फरमाते हैं बहन और भाई को भी तन्हाई में ना बैठने दिया जाए। तो ये तो फिर भी ससुर और बहू हैं, ठीक है, बाप और बेटी बनते हैं, लेकिन शैतान जो है वो इन चीज़ों को नहीं देखता। मगर ना, वो कमेस्टिस यूनिवर्सिटी का पेपर आपने पढ़ा नहीं, वो बहन भाई की कहानी थी। तो फिर यही हालात देखने को हकीकत में मिलेंगे। तो इन हालात से बचने के लिए ज़रूरी होता है, अगर बहू घर में अकेली है तो फिर ससुर को चाहिए कि वो किनारा कशी कर जाए, थोड़ा बाहर निकल जाए, ठीक है ना। तन्हाई दोनों को इख्तियार नहीं करनी चाहिए। हाँ, जो चचाजाद है या खालाजाद है या मामूजाद है, इन लोगों से पर्दा ज़रूरी है जिनसे निकाह हो सकता है। मेरे ख्याल में उसूल समझ आ गया, जिनसे निकाह हो सकता है उनसे पर्दा ज़रूरी है, जिनसे निकाह नहीं हो सकता उनसे पर्दा भी
اچھا ایک دفعہ دوبارہ بتا دیں یہ جن سے نکاح ہو سکتا ہے وہ کون کون ہے؟ چچا زاد ہے، اس سے بھی نکاح ہو سکتا ہے، مامو زاد سے بھی ہو سکتا ہے، خالہ زاد سے بھی ہو سکتا ہے، اسی طرح بہنوئی سے بھی ہو سکتا ہے، اور دیور جو ہوتا ہے، دیور مطلب جس کو جیٹھ کہتے ہیں، جیٹھ اور دیور یہ وہ ایک ہی لفظ ہے، ہاں ایک ہی لفظ ہے، یعنی مطلب کہ جو گھر والے خاوند کا کے جو ان بھائی سے ہے، بھائی جی بہن۔ جی جی جی، خاوند کا جو بھائی ہے اس سے بھی نکاح ہو سکتا ہے، اور اس سے تو پردہ کرنا زیادہ ضروری ہے۔ اگر اچھا ہاں جوائنٹ فیملی ہے، بڑی فیملی ہے، اس میں اگر مشکل ہے ان سے پردہ کرنا، تو پھر جہاں تک مشکل ہے وہاں تک تو شریعت اجازت دیتی ہے، چلو ٹھیک ہے کام کاج کرتی رہو، اس سے اپنے آپ کو نہیں بچا سکتی، مجبوری ہوئی پڑی ہے، اب کیا کرے، تو اس حد تک تو شریعت معاف کرتی ہے، وگرنہ شریعت کہتی ہے کہ دیور سے بھی پردہ کرو۔ دیور کیا ہے؟ موت ہے، یہ مشکات شریف کی حدیث ہے۔ اچھا دیور سے زیادہ خطرہ ہے، اور اسی طرح بہنوئی سے بھی زیادہ خطرہ ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا جو پردہ نہیں کرتی نا، پھر نقصانات کیا ہوتے ہیں، آپ نے ہزاروں دیکھے ہوں گے۔ بہنوئی سالی کے ساتھ فٹ ہو جاتا ہے، بڑی معذرت کے ساتھ، ایسے ایک کیس نہیں، ہزاروں کیس ہیں، بالکل۔ آپ سمجھ۔ یار اس طرح بھی ہوا ہے عامر صاحب کہ شادیوں کے لیے گئے ہیں، آگے سالی نظر آئی ہے، کہا کہ نہیں میں نے اس کو نہیں اس کو لینا ہے، ادھر سے ہی واپس مڑ کر آگے ہیں، نہیں لیا کہ رشتہ لوں گا تو وہ والا لوں گا، یہ والا لینا ہی نہیں ہے۔ اگر یہ پردہ کیا ہوتا تو یہ نوبت نہ آتی۔ اور اسی طرح یہ بھی ہو رہا ہے کہ جب سالی کو دیکھ لیتا ہے بہنوئی، تو وہ کیا کہتا ہے، اپنی گھر والی کو بلیک میل کرتا ہے کہ اگر تو مجھے اپنی بہن کے ساتھ نہیں ملوائے گی تو تجھے طلاق دے دوں گا، یہ کروں گا وہ کروں گا، تیرے بچوں کو بھی تیرے ساتھ بھیج دوں گا، اس طرح کرتے ہیں۔ تو اس لیے پردے کو آج کے دور میں پکڑنا کیا ہے، لازم ضروری ہے۔ جی بالکل۔ مرد کی کس حد تک، یعنی کہ وہ اب بازار جا رہا ہے یا کسی اور جیسے یونیورسٹی ہیں یا کالج اسکول ہے اس میں جاتے ہیں، تو وہاں تو بے پردگی ہوتی ہے، تو مرد کے لیے کیا حکم ہے اس میں؟ دیکھیں ایک نظر تو معاف ہے، جسے اچانک کی نظر کہا جاتا ہے۔ اب یار جا رہے ہیں، اچانک عورت آ گئی ہے، تو ایک نظر ہم نے یہ نہیں کہ اس کو دیکھیں ایک نظر کہ کون جا رہی ہے، کون عورت ہے، کیسی ہے، یہ نہیں دیکھ سکتے۔ ہاں اچانک کوئی نظر آ گئے ہیں تو وہ کیا ہے، معاف ہے۔ اور مرد کو احتیاط کرنی چاہیے، پورا دین اسلام احتیاط کا درس دیتا ہے، آپ احتیاط کریں، آپ کے بس میں جو نہیں ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، وہ اس کی آپ پر پکڑ بھی نہیں ہے، جو آپ کے بس سے باہر ہے۔ اور جو ایک نظر میں سب کچھ دیکھ کے پھر ہٹائے، دیکھو نا ایک نظر کوئی لمبی نظر تو نہیں ہونی چاہیے کہ 10 منٹ اس کو کھڑے کھڑے مطالعہ کرتا رہے اور پورا چیک کرے اس کی باڈی کیسے ہے اور اس کی فٹنگ کیسی ہے، کپڑے کیسے ہیں، جوتا کیسا ہے، یہ ساری چیزیں دیکھتا رہے، تو پھر تو یہ وہی بات آ گئی نا، یہ تو گناہ ہے۔ میرا گناہ ہے سر جی، گناہ کیا، یہی تو خیانت ہے۔ اچانک نظر کا مطلب یہ ہے کہ یار جا رہے ہیں، آگے عورت نظر آ گئی ہے، تو اب اس کا فرض ہے کہ یہ اپنی نظروں کو کیا کر لیں، پھیر لیں۔ ٹھیک ہے حضرت، بہت شکریہ، آپ نے یہ ہمارے اشکال دور کیے ہیں، جزاک اللہ۔ اور آپ لوگ بھی اہتمام کریں ان لوگوں کا۔ اللہ حافظ۔